صلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون اور بیان کی اللہ تعالیٰ نے مثال ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے فرعون کی بیوی کی اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ جب اس نے کہا اے میرے رب میرے لیے بنا اپنے پاس گھر جنت میں ونجنی من فرعون وعملہ اور نجات دے مجھے فرعون سے اور اس کے عمل سے ونجنی من القوم الظالمین اور نجات دے مجھے ظالم قوم سے ومریم ابنت عمران اور مریم بیٹی عمران کی التی احسنت فرجہا جس نے حفاظت کی اپنی عزت کی فنفخنا فیہ من روحنا پس ہم نے پھونک دیا اس میں اپنی روح میں سے وصدقت بکلمات ربہا اور اس نے تصدیق کی اپنے رب کے کلمات کی وَقُتُبِهِ اور اس کی کتابوں کی وَقَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ اور وہ تھی فرما برداروں میں سے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین، سورۃ التحریم کی آخری 2 آیات تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ سبق میں جہاد کے حکم کے بعد کافروں کے لیے نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیوی کا تذکرہ اور مثال بیان کی گئی۔ اللہ کے نبی کی دونوں بیویاں تھیں لیکن ان کی اطاعت نہ کی تو نبی کی بیوی ہونا انہیں اللہ کے عذاب سے بچا نہ سکا۔ آج کے سبق میں فرعون کی بیوی کی مثال ہے۔ شوہر فرعون ہے لیکن بیوی ایمان لے آئی تو فرعون کی بیوی ہونا اسے نجات دینے سے روک نہ سکا بلکہ اللہ تعالیٰ نے اسے جنت کا وارث بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ کی بھی عجیب قدرت ہے۔ شوہر فرعون ہے جو خدائی کا دعوے دار ہے، جو تخت پر بیٹھ کر اتنے متکبرانہ جملے بولتا ہے، کہتا ہے ما علمت لکم من الہ غیری، میں اپنے علاوہ کسی الہ کو نہیں جانتا، نعوذ باللہ۔ وہ یہ کہتا تھا اپنے وزیر حامان سے، یا حامان، اے حامان، ابن لی سرحن لعلی ابلغ الاسباب، ایک میرے لیے اونچی عمارت بنا تاکہ میں اوپر چڑھوں،
اور چڑھ کر کیا کروں؟ لعلی اطلع الی الہ موسیٰ، اوپر چڑھ کے دیکھوں کہ موسیٰ کا الہ کہاں ہے، نعوذ باللہ، وانی لاظنہ من الکاذبین، نعوذ باللہ میں تو موسیٰ کو جھوٹا سمجھتا ہوں، جو یہ کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں ہی سب سے بڑا رب ہوں، میں ہی سب کا پالنے والا ہوں، نعوذ باللہ من ذالک۔ وہ فرعون جو اتنے ظلم کرنے والا، وہ فرعون جو اتنے متکبرانہ جملے بولنے والا، رب کی قدرت، فرعون کی بیوی فرعون کے گھر میں بیٹھے کہتی ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتی ہوں کہ رب کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کا اعلان فرعون کے گھر سے کروایا اور یہ بتایا کہ رب کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ بہرحال آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی، اس کو اللہ نے ایمان کی توفیق دی۔ ظاہر بات ہے اتنا بڑا ظالم اس کا شوہر تھا، فرعون تھا، اس نے پھر ظلم کیے، ایمان سے روکنے اور ایمان سے ہٹانے کی بڑی تدبیریں کی، لیکن آسیہ اپنی ایمان پر ثابت قدم رہی، اللہ نے جنت کا وارث بنا دیا۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ، اور اللہ نے بیان کیا مثال ایمان والوں کے لیے، امرأۃ فرعون، فرعون کی بیوی کی، فرعون کی بیوی کی مثال اللہ ایمان والوں کو سمجھانے کے لیے سناتے ہیں۔ اذ قالت، جب فرعون کی بیوی کہہ رہی تھی، کب؟ جب فرعون ظلم کر رہا تھا، جیسا کہ مفسرین نے لکھا ہے اور بعض روایات میں آتا ہے کہ فرعون نے کہا آسیہ میرے محل میں رہ کر کس طرح لا الہ الا اللہ کہہ سکتی ہے، اس سے شاہی محل کی ٹھاٹھ کی زندگی چھین لی جائے۔ چنانچہ اس نے شاہی لباس اتروا دیا، ٹاٹ کا لباس پہنا دیا اور ہاتھ میں جھاڑو پکڑا کے کہا صفائیاں کرو۔ یہ کہنا تو بڑا آسان ہے، کرنا بڑا مشکل ہے۔ جو ملکہ ہو اور بادشاہ کی گھر والی ہو، اسے مال سے دھکا دے کر نوکرانیوں کے ساتھ لگا دیا جائے، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، لیکن اس نے سب کچھ قربان کیا اور دل ہی دل میں کہہ رہی ہے حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، فرمایا میرے لیے اللہ کافی ہے کیونکہ دل میں اللہ کی محبت آ چکی ہے۔ کون و مقام میں ہے اللہ، دونوں جہاں میں ہے اللہ، جسم میں جاں میں ہے اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں میری محبت میں سب کچھ اس نے لٹا دیا۔ فرعون نے ظلم کیے، کوڑے برسائے، میخیں ہاتھوں میں ٹھوکی، وہ ظلم کر رہا ہے اور آسیہ دل ہی دل میں مجھے پکار رہی ہے، کہتی ہے اذ قالت، جب وہ کہہ رہی تھی رب، اے میرے رب، اے میرے پروردگار۔ فرعون بے ایمان تو خود ربوبیت کا دعویٰ کرتا ہے، فرعون کی گھر والی اللہ کو رب مان کے دعائیں کر رہی ہے، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے میرے رب میرے لیے بنا اپنے پاس ایک گھر جنت میں۔ فرعون نے محل سے نکال دیا تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، مجھے تو تیری جنت کی طلب ہے، اے اللہ تو مجھے جنت میں اپنے پاس مکان عطا فرما، میں تیرے قریب آنی چاہتی ہوں، مجھے فرعون کے محل میں رہنے کی کوئی تمنا نہیں ہے۔ وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ، اور مجھے نجات دے فرعون اور اس کے عمل سے۔ فرمایا جو فرعون میرے اوپر ظلم کر رہا ہے یا جو فرعون میرے ساتھ رشتہ بنائے بیٹھا ہے، اس سے بھی یا اللہ مجھے نجات دے۔ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور مجھے ظالم قوم سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ یہ میرے اوپر ظلم کر رہے ہیں، تو میرا مالک اور میرا رب ہے، میں تجھ سے فریاد کرتی ہوں مجھے نجات عطا فرما۔ میرے بھائیوں، جو اللہ فرعون کی بیوی آسیہ کی دعا کو قرآن میں نقل کر رہا ہے، بتاؤ قبول کیا ہوگا کہ نہیں کیا ہوگا؟ ہاں، اللہ نے جنت کا وارث بنایا اس کو۔ اللہ بتا رہے ہیں
یہ نہ دیکھو کہ اس کا رشتہ کس کے ساتھ ہے، یہ دیکھو اس کا دل کا تعلق کس کے ساتھ ہے۔ رب کے ساتھ دل کا تعلق نہیں تو چاہے نوح علیہ السلام کی بیوی کیوں نہ ہو، چاہے لوط علیہ السلام کی بیوی کیوں نہ ہو، رب کے ساتھ تعلق نہیں ہے، خود ایمان والی نہیں ہے تو یہ رشتہ کام نہیں آئے گا۔ اور رب کے ساتھ تعلق بن گیا ہے، ایمان دل میں اتر گیا ہے، چاہے فرعون کی بیوی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کو قبول فرما لیتے ہیں۔ اب یہ دو مثالیں، ایک وہ جن کا شوہر بڑے عظیم تھے خود ناکارہ نکلی، دوسری وہ جس کا شوہر بڑا بیکار تھا خود بڑی کامیاب نکلی، اب تیسری وہ جس کے شوہر تھا ہی کوئی نہیں، وہ ہے مریم صدیقہ۔ آگے تیسری اللہ مثال ان کی دیتے، جس کا شوہر تھا ہی کوئی نہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق بنائے تو بنا سکتی ہے۔ فرمایا وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ، اور عمران کی بیٹی مریم کا تذکرہ بھی سن لیجئے۔ حضرت عمران بیت المقدس کے امام تھے، فوت ہو گئے، ان کی بیٹی مریم پیدا ہوئی، ان کی وفات کے بعد پیدا ہوئی، سورہ آل عمران میں تذکرہ ہے۔ ان کی والدہ حضرت مریم کی والدہ نے دعا بھی کی جب بھی مریم پیٹ میں تھی، انہوں نے کہا انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، اے اللہ جو میرے پیٹ میں بچہ ہے میں تیرے گھر کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی، اس کو قبول فرما لے۔ جب پیدا ہوئی تو بچہ نہیں بلکہ بچی پیدا ہوئی، کہنے لگی انی وضعتها انثی، اے اللہ میں نے تو بچی کو پیدا کر دیا۔ ذرا 2 منٹ نکال لیں تو آیتیں سامنے آ جائیں گی۔ سورہ آل عمران تیسرا پارہ نمبر 3، سورہ آل عمران۔ صفحہ نمبر 50 ہے، صفحہ نمبر صرف 50۔ صفحہ نمبر 50، آیت نمبر 34 ختم ہو رہی ہے، 35 شروع ہو رہی ہے۔ آیت نمبر 35، اذ قالت امرأۃ عمران، جن کو نہیں ملا ساتھ والوں سے دیکھیں تاکہ وقت بچے۔ آیت نمبر 35 صفحہ نمبر 50، اذ قالت امرأۃ عمران، جب عمران کی بیوی بولی اور دعا کرنے لگی رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، اے میرے رب جو میرے پیٹ میں ہے یہ آزاد ہے تو قبول فرما لے۔ آزاد ہے سے مطلب وقف ہے، کیا ہے؟ وقف، تیرے گھر کی خدمت کے لیے۔ انک انت السمیع العلیم، بے شک تو سننے والا جاننے والا ہے۔ فلما وضعتها، پس جب جن دیا، قالت تو کہنے لگی رب انی وضعتها انثی، ہے میرے رب میں نے تو بچی کو جن دیا، جبکہ منت مانی تھی بچے کے لیے۔ واللہ اعلم بما وضعت، اور اللہ تو خوب جانتا ہے جو اس نے جنا، اللہ کو تو پہلے سے پتا تھا کہ بچی ہوگی، کیونکہ اللہ ہی دینے والا ہے تو اللہ کو تو پہلے پتا تھا۔ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، اور مذکر مؤنث کی طرح تو نہیں ہوتا۔ مطلب 2 ہے، ایک مطلب تو یہ ہے کہ لڑکا جس طرح بیت المقدس کی خدمت کر سکتا ہے لڑکی تو اس طرح نہیں کر سکتی۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ یہ بچی اتنی شان والی ہے کہ کئی مذکر اس کی شان کو نہیں پہنچ سکتے۔ لیس الذکر کالانثیٰ وانی سمیتھا مریم، اور بے شک میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، اور یہ وہ واحد نیک خاتون ہے جس کا قرآن میں نام ہے، یہ وہ واحد نیک خاتون ہے جس کا قرآن میں نام ہے، ورنہ نام کوئی نہیں ہے۔ شعیب علیہ السلام کی بچیوں کا تذکرہ ہے، سید عائشہ صدیقہ کا تذکرہ ہے، نام کوئی نہیں ہے، حضرت مریم کا نام ہے۔ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، اور میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے۔ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور بے شک میں اس کو اور اس کی اولاد کو تیری پناہ میں دیتی ہوں شیطان مردود کے شر سے۔ فتقبلها ربها بقبول حسن، اللہ نے مریم کی ماں کی دعا کو قبول کیا
اور قبول بھی بڑے اچھے طریقے سے کیا، وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اور بڑے اچھے طریقے سے پرورش بھی فرمائی، وَكَفَّلَهَا زکریا، اور کفیل اور نگران مقرر کر دیا زکریا علیہ السلام کو۔ مریم کا کفیل کس کو مقرر کیا؟ بولو، زکریا علیہ السلام کو۔ اب عجیب واقعہ، کلما دخل علیہا زکریا المحراب، جب زکریا بی بی مریم کے پاس حجرے میں گئے، وجد عندہا رزقا، اس کے ہاں پھل دیکھے، رزق دیکھا۔ مفسرین کہتے ہیں بے موسم پھل، جو منڈی میں بھی کوئی نہیں وہ وہاں مریم کے پاس رکھے ہوئے۔ قال، تو زکریہ علیہ السلام نے فرمایا، یا مریم، اے مریم، انا لک ھذا، یہ پھل تیرے پاس کہاں سے آ گئے؟ قالت هو من عند اللہ، بی بی مریم کہنے لگی یہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے دیتا ہے، وہ موسموں کا پابند نہیں، وہ اپنی قدرت سے بھی رزق عطا فرما سکتا ہے۔ واپس آئیے، وہی مریم جب بڑی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ جیسا بیٹا دیا، لیکن رب کے ساتھ ایسا تعلق بچپن سے ہی بنا۔ کچھ ماں کی دعائیں بھی تھیں، معلوم ہے ماں باپ کی دعائیں بھی اولاد کے لیے بڑی مفید ثابت ہوتی ہیں، جیسے بی بی مریم کی والدہ کی دعائیں ہیں، کچھ ماں کی دعائیں تھیں، کچھ مریم خود آپ پاک دامن تھی، اللہ نے عیسیٰ جیسا بیٹا عطا فرما دیا۔ فرمایا وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَان، اور مریم جو بیٹی عمران کی ہے، التی احسنت فرجہا، جس نے اپنی ناموس کی حفاظت کی، فنفخنا فیہ من روحنا، پس ہم نے اس میں اپنی روح پھونکی، قدرت کی روح کے ساتھ پھونک مروائی تو اللہ نے بیٹا عطا فرمایا۔ وصدقت بکلمات ربہا، اور مریم وہ خاتون ہے جس نے رب کے کلمات کی تصدیق کی، یعنی کلمہ توحید کو مانا، اللہ کی قدرت کے دلائل کو مانا، وکتبہ، رب کی ساری کتابوں پر ایمان رکھا، وکانت من القانتین، اور فرما برداروں میں سے ہو گئی۔ اللہ عورتوں کو سمجھاتے ہیں اور باقی سارے ایمان والوں کو سمجھاتے ہیں، رشتہ داری کے نہ دیکھو، خود تابعداری پیدا کرو۔ دیکھو فرعون کی بیوی کامیاب ہو گئی، اور نوح اور لوط علیہ السلام کی بیویاں ناکام ہو گئیں، اور مریم جو کنواری تھی وہ بھی کامیاب ہو گئی۔ معلوم ہوا رشتوں کے ساتھ کامیابی اور ناکامی